والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم. الحمدللہ آج مرکز علم کی دوسری کلاس میں فہم دین کے حصول کے لیے حاضر ہے. اللہ کریم ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کے پاک گھر میں بیٹھ کر فہم دین کے لیے یہ کوشش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صفحہ نمبر 46 سے آج ہم اپنے دوسرے لیکچر کا آغاز کریں گے، جس میں سب سے پہلا ٹاپک ہے جی تجوید. تجوید کی ضرورت و اہمیت. قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جس کے محض الفاظ کی تلاوت بھی باعث اجر و ثواب ہے. یعنی اگر مطلقاً قرآن مجید کی تلاوت کی جائے حرف بحرف تو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیوں کی صورت میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بشارت عطا فرمائی. فقط قرات کریں، تلاوت کریں تو یہ بھی اجر و ثواب اور قربت خداوندی کا باعث ہے اور ایک عبادت ہے. قرآن مجید سے پختہ وابستگی کے لیے بنیادی طور پر یہ لازم آتا ہے کہ اسے صحت لفظی کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی جس زبان میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اس کا تلفظ و آہنگ بھی اسی زبان اور اسی لب و لہجے میں ادا کرنے کی کوشش کی جائے. یعنی قرآن کریم کو اس لہجے میں پڑھنے کی کوشش کی جائے جس لہجے میں قرآن کو نازل کیا گیا. صحت لفظی سے مراد ہے کہ الفاظ کی ادائیگی، قواعد کا سیکھنا اور سمجھنا، یہ قرآن کریم کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی یہی پسند ہے کہ اس کی تلقین کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یحب ان یقرأ القرآن کما انزل. بے شک اللہ تعالی اس بات کو پسند فرماتا ہے ان یقرأ القرآن کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے کما انزل اسی طرح جس طرح قرآن کریم کو نازل فرمایا گیا. قرآن مجید کا عربی لغت میں نازل ہونا. قرآن مجید عربی زبان اور لغت میں نازل ہوا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا بے شک ہم نے أَنزَلْنَاهُ اسے نازل فرمایا، قرآنًا قرآن بنا کر، عربیًا عربی زبان میں، لعلکم تعقلون تاکہ تم اسے براہ راست سمجھ سکو. تو گویا قرآن کریم یہ عربی زبان میں نازل ہوا اور عربی لب و لہجے کے ساتھ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک حق ہے. اس لیے کہ الفاظ قرآن صحیح درستگی کے ساتھ پڑھے جائیں تاکہ معنی میں فساد آنے سے بچا جائے. کیونکہ جب الفاظ کو خلط ملط کر کے پڑھا جائے گا تو ممکن ہے کہ پڑھا جانے والا لفظ اور ہو اور اس کا معنی اور ہو. اور حق بھی یہی ہے. تفسیر جلالین میں صاحب تفسیر فرماتے ہیں، یتلونہ حق تلاوتہ. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے یقرؤونہ کما انزل، کہ قرآن کریم کو پڑھنے والے اسے اس انداز میں پڑھتے ہیں کما انزل جس طرح کہ اس قرآن کو نازل کیا گیا. قرآن کریم کو عربی لب و لہجے میں پڑھنے کا حکم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ روایت فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کو عرب کے لہجوں اور آوازوں سے پڑھو. تو عرب کے لب و لہجے میں پڑھنے کے لیے عربی زبان کے قواعد اور ضوابط کو سیکھنا اور ان پر عمل کرنا یہ ضروری ہے. کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ اہل عرب وہ تو خود صاحبان لغت ہیں، انہیں ان قواعد کی ضرورت نہیں، ان قواعد کی ضرورت تھی ہم اجمیوں کو. اور پچھلی بار بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قواعد ضروریات زندگی کے پیش نظر بعد میں تشکیل دیے گئے تاکہ ایک ہی لہجے کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کا انتظام کیا جائے. عربی قواعد و ضوابط کے ساتھ پڑھنے کو اہل فن علم تجوید و قراءت کہتے ہیں. یعنی ان قواعد کا اگر انتظام کیا جائے اور قواعد کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اسی قواعد و ضوابط کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے اور پڑھنے کو علم التجوید کہا جاتا ہے. گویا قرآن کو عربی لب و لہجے میں پڑھنے کا مطلب علم التجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو اور خوبصورت آوازوں کے ساتھ اسے مزین کرو اور اس کو فصیح عربی میں پڑھو، کیونکہ یہ عربی زبان میں نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اسے فصیح زبان یعنی عربی میں ہی پڑھا جائے. قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے علم تجوید کی ضرورت و اہمیت، یعنی کوئی بھی علم ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اہمیت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی افادیت ہوتی ہے. تو قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے جو علم التجوید کا ہم نے ذکر کیا، اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. ضروری ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنے سے قبل علم تجوید کو سیکھا جائے. جیسا کہ امام جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اولاً قرآن پڑھنے والوں پر حروف کے مخارج اور صفات کا جاننا نہایت ضروری ہے تاکہ قرآن پڑھنے والے صحیح ترین لغات کے ساتھ قرآن پاک کا تلفظ ادا کر سکیں. تو آج کا ہمارا جو پہلا پورشن ہے تجوید کا، اس میں تجوید کی ضرورت و اہمیت، تجوید کا حکم اور قرآن کریم کو جس لب و لہجے میں نازل کیا گیا اسی لب و لہجے میں قرآن کریم کو پڑھنا سیکھنا، اس کی افادیت اور اس کی ضرورت کے بارے میں یہ ہم نے چند ایک باتیں سیکھی. اس سے آگے جو ترتیب وار لیکچرز آئیں گے اس میں تجوید کی تعریفات بھی آئیں گی اور تجوید کے حوالے سے دیگر قواعد و ضوابط آئیں گے. تو آج کی اس لیکچر میں تجوید کی ضرورت، اس کی اہمیت، قرآن کو کس لہجے میں نازل کیا گیا اور قرآن کریم کو جب پڑھا جائے تو کس لہجے میں پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، یہ چند ایک چیزیں ہم نے تجوید کے پورشن میں سیکھنے کی کوشش کی ہے.